الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم قالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين فما آتيناهم من كتب يدرسونها فما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب فقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد لقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد فحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ سبا کی آیات ہیں اور آخری آیات ہیں اس صورت میں جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کرام جو کہ بادشاہ بھی تھے جیسے داؤد علیہ السلام بھی ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ کی نعمتیں پائیں تو اس کا شکر ادا کیا کہ قوم سبا کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی یا ناشکری کی تو ہمیں ایلیمنیٹ کر دیے گئے اس کے بعد پھر خطاب شروع ہوا ہے عام لوگوں سے کہ اللہ کی نعمت کا سب سے بڑا شکر تو یہ ہے کہ ایمان لائے اور توحید اختیار کرے تو اس کے نتیجے میں تمہیں مزید نعمتیں ملیں گی اور اگر ناشکری کی تو دنیا میں بعض اوقات بہت نعمتیں ملنے کے بعد انفراداً و اجتماعاً وہی حال ہوتا ہے جو قوم سبا کا ہوا ہے چنانچہ آخر میں یہ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہمارے نزدیک تم کو نزدیکی نہیں دلا سکتے، ہمارا قرب نہیں دلا سکتے، مگر
اگر اس کے ساتھ ایمان اور عمل صالح ہو تو البتہ یہ مفید ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کے چند در چند اجر اور ثواب ہے۔ لیکن اس کے خلاف جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں ہرانے کی، یعنی ہماری آیتوں میں جو اعتراضات کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنی تدبیروں سے ہرا دیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں پکڑ کر لائے جائیں گے، عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ ان کو عام طور سے دھوکہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ یہ مال و دولت ہمارے پاس زیادہ ہے، خوشحالی ہمیں زیادہ نصیب ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوتے، غیر مقبول ہوتے، ناپسندیدہ ہوتے، تو یہ خوشحالی ہمیں کیوں ملتی؟ اوپر 2 آیت کے اوپر فرمایا تھا، جہاں مقصود سنانا اہل کفر کو تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراخی اور کشادگی یا رزق میں جو تنگی اور مزاری ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی مشیت پر منحصر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس حقیقت کو جاننا چاہیے۔ آج اسی طرح کی ایک آیت آگے آئی ہے جو اس وقت پیش نظر ہے، الفاظ یہی ہیں تھوڑی سی زیادتی کے ساتھ۔ اوپر یہ فرمایا تھا اوپر والی آیت میں کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کہیے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہاں لمن یشاء من عبادہ فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے رزق چاہتا ہے اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اور آگے پھر ایک بات ارشاد فرمائی جو وہاں نہیں فرمائی تھی، وہ یہ کہ وہاں انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دے گا، وہو خیر الرازقین، اور سب سے بہترین روزی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اہل تفسیر لکھتے ہیں یہاں اپنے خطاب ایمان والے بندوں سے ہے، وہاں خطاب کافروں سے تھا، مشرکوں سے تھا، اور یہاں خطاب مومنین اہل ایمان بندوں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں میں سے بھی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر یہ منحصر ہے۔ بعض اوقات 5 وقتہ نمازی ہیں، صرف نوافل وغیرہ نہیں ہے، معلوم ہے بہت بڑا کاروبار ہے، ایکسپورٹ امپورٹ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہے کہ تہجد چھوٹے، نہ اشراق چھوٹے، نہ تسبیح چھوٹے، کوئی نہیں چھوٹے، معلوم ہے چھوٹی سی دکانیں لیے بیٹھے ہیں، حالانکہ بظاہر اور بباطن بھی معیار تقویٰ میں یہ بڑھے ہوئے ہیں، پھر بھی ایسا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ان کا درجہ اللہ کے یہاں کم ہو اور ان کا بڑا ہوا ہو، یہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت ملی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی، اور پھر داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ سلطنت سے تو انہوں نے کھایا نہیں، شروع میں کچھ لے لیتے تھے، لیکن بعد میں جب میں نے قصہ بتایا تھا نا کہ انسانی شکل میں فرشتہ آیا، اس نے بتایا تو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا، جو کچھ چاہتے تھے ہاتھ میں لوہا لے کے بنا لیتے تھے، پھر زرہ بناتے تھے وہ، اور اس زرہ بنانے کے کاروبار میں ان کو اتنی ترقی ہوئی، بہت پیسہ ہو گیا
اپنی محنت مزدوری سے بہت پیسہ ان کے پاس ہو گیا، اور خوب صدقہ خیرات، اپنی محنت مزدوری سے خوب صدقہ خیرات کرتے تھے، اسی بہت پیسہ ہو گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور امام الانبیاء ہیں، اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے ہیں کہ آپ کو تمنا تھی کہ چپاتی کھائیں، بنا ہوا گوشت کھائیں، اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور چپاتی نہیں کھائی آپ نے۔ اس حال میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ دفعہ نکلنے میں دیر ہوئی مسجد آنے میں، تو معلوم ہوا کہ کرتا ہی نہیں تھا، اوپر کا اوڑھنے یا اوپر اوڑھنے والی اس وقت زمانے تو چادر ہی زیادہ اوڑھ لیتے تھے، سلا ہوا کرتا کہاں تھا۔ امام الانبیاء کا یہ حال ہے جو محبوب رب العالمین بھی ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس میں کچھ مقبولیت اور مردودیت کا مدار نہیں ہے۔ پھر صحابہ میں دیکھیے کہ ایک صدیق اکبر ہیں جو افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بعد انسانوں میں سب زیادہ افضل شخصیت انہی کی ہے، اس لیے صدیق اکبر ان کا لقب ہے۔ لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس عالم یہ تھا کہ خلافت کے بعد بھی اپنی گٹھڑی لا دی، پھیری کرنے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا ارے اب آپ خلافت کا کام سنبھالیے گا، یہ کیجیے گا آپ۔ بیت المال سے کچھ مقرر کر دیا گیا، دو دینار کتنا لے لیجیے۔ تو ایک دن بیوی صاحبہ نے کہا کہ حلوہ کھانے کے لیے چاہتا ہے۔ آپ حافظ جی کیا سمجھتے ہیں، آج ہی بیویاں ایسی ہیں کیا؟ پہلے متقی پرہیزگار بیویوں کو بھی جی چاہتا تھا، نہ گادر کے صحیح میدے کے صحیح حلوہ کھانے کا۔ آدمی تو تھے نا، آدمی جی چاہے گا کھانے کا۔ ان کا ایسا ہے کہ روزینہ میں جو وظیفہ ملتا ہے اس میں تو گنجائش جس کی نہیں ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا سے بچاؤ، اس میں سے جب اصلاح ہو جائے گا تو حلوہ پکا لینا۔ تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کیا، اور جب کچھ دنوں میں اصلاح ہو گیا تو حلوہ پکایا اس کا۔ تو فرمایا کہ اس سے اندازہ ہوا کہ اگر روزانہ اگر ہم وظیفہ اتنا کم کر دیں تو بھی کام چل جائے گا۔ لو حلوہ کا انعام یہ ملا کہ جو بچایا تھا وہ بھی کم کر دیا۔ یہ صدیق اکبر ہیں جو صحابہ میں سب سے نمبر اول ہیں، اور ادھر عبد الرحمن بن عوف ہے، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، لیکن صدیق اکبر تو نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کا جب انتقال ہوا ہے تو ہفتوں لگے ہیں ان کی میراث بانٹنے میں، اتنا مال چھوڑ کر اس دنیا میں گئے، اتنا مال چھوڑ کر گئے کہ پوچھئے مفتی صاحب سے، کئی ہفتے لگے ہیں اس کا حساب جوڑنے میں۔ تو معلوم ہوا کہ مال و دولت کی کثرت اور فراوانی یا اس کی کمی اور تنگی کا مدار اللہ کے نزدیک مقبولیت اور مردودیت میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مدار کسی دوسری چیز پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ تو اوپر تو ان کو یہ تنبیہ کر دی کفار مشرکین کو کہ تم اس دھوکے میں مت پڑے رہنا کہ ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہیں، یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ تو اللہ کی مشیت ہے، دے دیا تم کو۔ اور یہاں پر اہل ایمان کو خطاب ہے کہ اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی زیادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو جن کے پاس روزی زیادہ ہے خصوصاً وہ، اور جن کے پاس تنگی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں اس میں مخاطب، اس لیے کہ صحابہ کی شان تو یہی تھی کہ مزدوری کر کے صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا، آخرت میں تو ضرور عطا فرمائے گا، لیکن اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ جو کچھ تم شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، صدقہ خیرات، اور یہی نہیں ماں باپ دوست احباب بیوی بچوں اور پاس پڑوس
پر جو کچھ شریعت کے خلاف نہ ہو، بس جو کچھ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے جو حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا آپ نے کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا کیجیے، وآت ممسکا تلفا، اور جو کنجوسی کر رہا ہے اس کا برباد کر دیجیے، اس کا برباد کر دیجیے۔ تو آپ سمجھ لیجئے سب سے بڑا کنجوس تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، زکوٰۃ فرض نہیں دیتا، قربانی واجب ہے نہیں کراتا، فطرہ واجب ہے نہیں ادا کرتا، ماں باپ کا خرچ واجب ہے نہیں دیتا ماں باپ کو، بیوی کا خرچ واجب ہے اس میں تنگی کرتا ہے، نابالغ بچے ہیں، بالغ ہونے کے بعد تو باپ کے اوپر ذمہ داری نہیں رہتی ان کے اخراجات کی، لیکن نابالغ بچے ہیں یا بالغ ہونے کے بعد ہی کمزور ہیں تو ان کا نفقہ ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کہاں ہوتا ہے؟ خوب ہوتا ہے، جا کر کے عیاشیوں اڑا دیتے ہیں اور بال بچوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، ماں باپ بلکتے رہتے ہیں، ان کے دوا علاج میں صرف نہیں کرتے ہیں۔ تو واجب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرچ ہے اس میں 2 قسمیں ہیں، ایک قسم حقوق اللہ کی ہے اور ایک قسم حقوق العباد کی ہے۔ مہمان آ گیا تو مہمان کا حق بھی یہ ہے کہ اس کے کرام کے ساتھ اس کو بیٹھاؤ اور حافظ جی کچھ ناشتہ پانی بھی کراؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کچھ لوگ پہنچ گئے عیادت کے لیے تو وہاں کہاں بسکٹ توش لڈو، انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا، باندھی سے کہا بھائی جو کچھ ہے روکھی سوکھی روٹی لا کر رکھ دی لوگوں کے سامنے، تو اس نے کچھ روکھی سوکھی روٹی تھی باسی لا کے ان کے سامنے رکھ دیا، جو کچھ تھا پیش کر دیا، ہم اسی کو مکلف ہیں کہ جو کچھ ہے پیش کر دو۔ اور ان لوگوں سے کہا اس کو کم مت سمجھنا، ان سے بھی کہا کہ اس کو حقیر مت سمجھنا، لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے لیے تو رکھے ہوں 15 روپیہ والا بسکٹ اور مہمان کے سامنے رکھ دیا ٹھنڈی والا، یہ تو اکرام ضیف کے خلاف ہے، مہمان کے احترام کے، یہ تو کنجوسی ہے۔ تو یہ حقوق العباد کی تفصیل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مال کے اوپر حقوق عائد کیے ہیں، جو خرچ کرنا ہمارے اوپر ہے، اس میں 2 قسمیں واجب یا فرض کی ہوئی، ایک جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور دوسرے وہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، ماں باپ بیوی بچے، اور اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، دوست احباب، علماء اور مشائخ۔ اب ہمیں علماء مشائخ کہنے میں شرم لگتی ہے، اس لیے کہ میں اگرچہ نہ عالم ہوں نہ شیخ ہوں، لیکن اس لیے شرم لگتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ایسے ہی، تو شرم یہ لگتی کہیں نہ سمجھے کہ اپنے لیے کہہ رہے ہوں، حالانکہ آپ لوگوں کا الہ آبادیوں کے یہاں چاہے جتنا کہیں، یہ اپنا بخار تنگ لیتے ہیں اور ٹھنڈی دور کی بات ہے۔ میں بھی الہ آبادی ہوں حافظ جی، آپ تاکیے مت اس کو، میں ڈر نہیں سکتا۔ تو لیکن اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ نہ کہیں گے تو کون کہے گا؟ بتانا تو ہمیں کو ہے نا، کہنا تو ہمیں کو، ذمہ داری تو ہماری ہی ہے نا، اس لیے اگر ہم نہ کہیں گے تو کون کہے گا اس کو؟ کہنا تو ہمیں کو ہے نا۔ تو ایک خرچ کی ایک قسم یہ ہوئی جس کی 2 قسمیں بتائیں میں نے، کہ ایک حقوق اللہ حقوق العباد، دوسری قسم نافلہ کی ہے، صدقات نافلہ۔ صدقات نافلہ میں کیا ہے؟ صدقات نافلہ میں جو صدقہ کی نیت سے آدمی دے دے، ثواب کی نیت سے دے دے، اور ایک یہ کہ صدقہ کی نیت سے نہیں، ہدیہ کی نیت سے، تحفہ کی نیت سے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اب اگر آپ جائیے یہاں سے اپنی بیوی کو لڈو ڈالیے کہ صدقہ دے رہا ہوں تو کیا حال ہوگا پھر جی آپ کو بتائیے؟ پھر آئیے گا ہماری بات
ہے نا, تو یہ نہ کہیے گا. مطلب یہ ہے کہ جیسے تم صدقہ میں ثواب پاتے ہو, یہ نہ سمجھو کہ اس میں ثواب نہ ملے گا, اس میں بھی ثواب ملے گا. یہ مطلب ہے. اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ میں زیادہ ثواب ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہدیہ اور تحفہ میں زیادہ ثواب ہوتا ہے. ماں کا دل خوش کر دیا, ناراض چل رہی تھی, یا کبیدہ خاطری تھی, باپ کا دل خوش کر دیا, پڑوسی کا دل خوش کر دیا, دوست احباب کا دل خوش کر دیا, ناراضی چل رہی تھی, کیا کچھ نہیں, کچھ تھوڑا سا پیش کر کے. تو مومن کا دل خوش کرنا یہ بھی کار ثواب ہے. چنانچہ صدقہ اور ہدیہ میں علماء نے فرق نہیں لکھا ہے کہ صدقہ میں پہلے نیت ثواب کی ہوتی ہے اور ہدیہ میں نیت ادخال السرور فی القلب, جس کو دے رہے ہیں اس کا دل خوش کرنے کی نیت ہوتی ہے. اور مومن کا دل خوش کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. تو خرچ کرنا چاہے واجبہ ہو اور چاہے نافلہ ہو, ہے نا. نافلہ بھی تو اپنے بتا دی ہم نے, جس طرح بھی خرچ کرے گا, بس خلاف شریعت نہ ہو. کیا آپ نے اپنے کسی دوست کو شراب کی بوتل لے جا کر دے دی معاذ اللہ, ہے نا, یا اسی طرح کوئی اور چیز جو گناہ کی چیز ہے. آپ کے دوست کے لڑکا یا لڑکی ہوئی تھی, پوتا پوتی, جو جس عمر کے لائق ہوں, آپ نے لے جا کے اس کو کوئی ایسا کھلونا دے دیا جو ناجائز حرام ہے. زیادہ کھلونے تو ایسے ہی نکل رہے ہیں نا, تو اب اس پر وعدہ نہیں ہے اس کا بدلہ دینے کا. شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہاں, حکم ہے, حدیث قدسی ہے کہ اے بندے, ایک روایت میں تو خود حضور کا خطاب ہے کہ آپ خرچ کیجئے, میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. تم خرچ کرو, میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی کچھ اس طرح بنایا ہے کہ جو چیز خرچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو فوراً بدل عطا فرماتے ہیں. اس کی مثال اب میں آپ کے سامنے پیش کروں, سنیے. ابھی تک جو مثالیں دی تھی, ایک مثال تو آپ کا جی چاہے تو آپ خود تجربہ کر لیجئے گا, کیونکہ پہلے ہمت کر کے خرچ کرنا پڑے گا, تب اس کے بعد اس کا جب بدل ملے گا تب تجربہ ہوگا نا. لیکن ایسی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بالکل سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. پانی کنواں سے نکالتے رہیے, خرچ ہوتا رہے گا, اور پانی اس کا بدل نکل رہا ہے. کون نکال رہا ہے؟ اور نہ نکالیے تو وہی پانی اسی میں رہتے رہتے سڑ جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے, تو پڑ جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے, سڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا, بدبو پیدا ہو جاتی ہے نا. آج کل تو ٹیوب ویل لگ گئے ہیں, مشینیں لگ گئی ہیں, پانی نکلتا رہتا ہے اور پھر نیچے سے بڑھتا رہتا ہے. اس کا بدل کون دے رہا ہے؟ خرچ کرو گے بڑھے گا, نہ خرچ کرو گے نہیں بڑھے گا. بکریاں, جانور, بھینس, بکرے, مرغیاں کتنا ذبح ہوتے ہیں روزانہ؟ کوئی کمی ہے؟ اگر آج آپ یہیں بیٹھے بیٹھے چاہیں کہ 2000 بکرا بکری مل جائے تو آرڈر دے دیا جائے گا, ہے نا. اور اگر چاہیے کہ 2000 کتا مل جائے, بلی مل جائے, چوہا مل جائے تو مل تو سکتا ہے, لیکن کیا اتنی آسانی سے مل جائے گا؟ اس کا خرچ ہے, لوگ اس کو خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل پیدا فرما رہے ہیں. کتا, بلی, چوہا, چوہیاں کا خرچ نہیں ہے تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. ورنہ اگر عقلی طور پر دیکھیے تو کتا بلی سے گلی کوچے گھر اتنا بھرا رہنا چاہیے کہ لوگوں کا راستہ چلنا مشکل ہو جائے. اس لیے کہ بکری تو بہت سے 3 بچہ دیتی ہیں, عام طور سے 1 ہی دیتی ہیں, 2 دیتی ہیں, بہت 3 دے دیتی ہیں. گائے بھینس تو 1 ہی دیتی ہے بچہ. اس کے باوجود ذبح بھی ہو رہے ہیں, وہ کھائے جا رہے ہیں, لیکن کوئی کمی نہیں ہے. اور کتیاں 6 بچہ دیتی ہے, 5 بچہ دیتی ہے. پتہ نہیں کتنا, 2 بچہ تو دیکھا ہی نہیں میں نے کہ 2 بچہ 1 بچہ دیتی ہو. 6-7 بچہ کتیا دیتی ہے. اسی طرح سے بلیاں بھی کئی کے بچے دیتی ہیں. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کتے بلی کی تعداد بکری بکرے وغیرہ سے زیادہ ہوں, لیکن چونکہ ان کا خرچ نہیں ہے اس لیے ان کا بدل نہیں پیدا ہو رہا ہے. ان کا خرچ ہے تو اس کا بدل پیدا ہو رہا ہے. یہ جو لوگ کیلکولیٹر سے حساب لگاتے ہیں کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, گیہوں کہاں سے آئے گا, ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے. یہی حال مال کا ہے. مال خرچ کرو گے جو کما رہے ہو,
اور جائز طریقے سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائیں گے. نہیں خرچ کرو گے تو بدل نہیں عطا فرمائیں گے. ناجائز خرچ کرو گے تو بھی اس کا بدل نہیں عطا فرمائیں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا رکھا ہے اور مومن کے لیے اس میں یہ بات ہے کہ دنیا میں بھی ملتا ہے اس کو اور اسے آخرت میں بھی ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت گزاری میں رہتے تھے, آنے جانے والے, وہ تو انتظام انہیں کے ذمہ تھا. جس کے ذمہ انتظام ہوتا ہے وہ کبھی کوئی مالک سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے تو کہہ دیا جاؤ چائے بنا لے آؤ, جاؤ مٹھائی لے آؤ, یہاں ہے ہی نہیں ہے, انتظام ہم کو کرنا ہے, کچھ یہ کیفیت پیدا ہوئی ہوگی. تو آپ نے فرمایا انفی یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا, بلال خرچ کرتے رہو, عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ مت کرو. بس خیال اس بات کا ہونا چاہیے کہ ناجائز نہ خرچ ہو. شادی بیاہ میں بھی جو لوگ ایک حد کے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں ان کے یہاں کمی نہیں ہوتی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حج میں اس سال تو لوگ 4 لاکھ سے زیادہ خرچ کر کے آئے ہیں, لیکن کسی حاجی کو ہائے ہائے کرتے دیکھا آپ نے؟ سب حاجی تو کروڑپتی نہیں تھے نا. کتنے حاجی تو ایسے تھے 4 لاکھ کی صورت سے بیچارے بٹور کر سمیٹ کے یہاں سے گئے ہیں, اس کے باوجود بھی ہائے ہائے کرتے دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے, اس کا بدل ملے گا, اس کو اس کا بدل یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا. یہی شادی بیاہ میں جو خرافات میں خرچ کر دیتے ہیں, اور خرافات میں صرف گاجا باجا اور ناچ گانا اور بے حیاں بے شرمیاں ہی نہیں ہیں, یہ تو بہت بدترین درجے کی ہیں. خرافات میں ریا اور نمود بھی ہے, دکھلاوا بھی ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ تم ریاکاروں کی دعوت مت قبول کیا کرو, بالکل حلال کی کمائی اس کی ہے, لیکن کھلا رہا ہے ریاکاری سے. جیسے عام طور سے آج کل افطار پارٹیوں ہو گیا ہے, بھائی افطار کرنا بہت کار ثواب ہے. تو مان لیجئے کہ اگر وہ افطار پارٹی کر رہا ہے حلال ہی کمائی سے, لیکن پیش نظر ریاکاری ہے, حالات سے اندازہ ہو جاتا ہے. ہم نے کسی گدی چیر کر تو نہیں دیکھا ہے, لیکن قرائن تو ہے نا, اور قرائن پر عمل کرنا ہے. تبھی تو ہم نے فرمایا کہ ریاکار کتابیں نہ قبول کرو, ورنہ آپ یہ فرماتے ہی نا کہ تم ریاکار جان ہی نہیں سکو گے تو کیسے کرو گے؟ جس کا مطلب قرائن پر اعتبار کیا جائے گا نا. تو حلال کمائی بھی ہو, ریاکاری اگر ہے تو بھی وہ اسراف ہے, تو بھی وہ جائز نہیں ہے, غیر شرعی خرچ ہو رہا ہے وہ. تو اللہ کے راستے میں اور شریعت کے مطابق, یہاں تک کہ بیوی بچوں, دوست احباب, اور میں علماء مشائخ کے صحابی جی تھا, تو سب کے اوپر خرچ کرنے میں تم ڈرو مت کہ کم ہو جائے گا ہمارا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا بدل دے گا. جس طرح کنویں سے پانی نکالتے ہو تو اس کے بدلے میں پانی ابل آتا ہے, ہاں, اور جس طرح سے تم جانور ذبح کرتے ہو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دوسرے جانور پیدا کر دیتے ہیں. جس طرح سے تم گیہوں کا آٹا کھا رہے ہو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دوسرا گیہوں پیدا کر دے رہے ہیں. چاول کھاتے ہو نا, چاول جن علاقوں میں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں چاول کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے, جہاں روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے وہاں روٹی کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو تم ڈرو مت خرچ کرنے میں, بس ایک بات کا خیال رہو کہ شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے وہ خرچ کرنا. انفیا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا, اے بلال خرچ کرو اور عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ مت کرو. اما انفقتم من شیء فهو یخلفه, جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دیں گے. وهو خیر الرازقین, اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. رزق دینے والا تو وہی ہے ہی ہے, اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہاں پر اگرچہ فلسفیانہ بحثیں کی گئی ہیں لیکن میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا, اس لیے کچھ مدرسے میں تو بیان نہیں کر رہا ہوں کہ پڑھا رہا ہوں لڑکوں کو. محاورے کے طور پر کہہ دیا کہ سب سے بہتر رزق دینے والا وہی ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ کئی وجوہ سے سب سے بہتر وہی ہے. سب سے بہتر وہی اس لیے ہے
کہ اسے معلوم ہے کب دینا چاہیے اس کو دے دیتا ہے. دوسرے کو نہیں معلوم کب دینا چاہیے، وہ ضرورت کے وقت پر عطا کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تب دودھ کی ضرورت پڑے گی، ہے نا. یہ مثال ہے ظاہری جس کو سب سمجھ سکتے ہیں. اس کو معلوم ہے کہ کتنا دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے. اور سنیے امام راضی فرماتے ہیں کہ وہ دیتا ہے تو دینے کے ساتھ مقدر نہیں کرتا. جب عطا فرماتا ہے تو پھر ایسا نہیں کرتا کہ دینے کے بعد اس میں کھنڈ منڈت ہو جائے کچھ. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے دیا احسان جذرا دیا، کسی نے دیا کوئی ایسی حرکت کر دی کہ آدمی کا دل برا ہو گیا، اور وہ دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا بدلہ نہیں چاہتا. یہاں تو جو دیتا ہے اس کے بعد اس کا بدلہ چاہتا ہے کہ ہم نے اس کے یہاں نیوتا میں 51 روپیہ لکھایا تھا، یہ تو ہمارے یہاں 25 روپیہ لکھا چلا گیا. رجسٹر مینٹین کرتے ہیں اس کے لیے. اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نجائز لکھا ہے. یہ تو ایسا قرض ہے کہ ہم جب چاہیں ادا بھی نہیں کر سکتے، اور جب اس کے یہاں کوئی پروگرام ہوگا تب ادا کرنے کی نوبت آئے گی. اگر اس سے پہلے مر گیا تو اس کے وارثوں کو ڈھونڈو تب ادا ہوگا. یہاں تو کوئی ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے تو چاہتا ہے اس کا بدل چاہتا ہے نا. وہ ایسا خیر الرازقین ہے کہ وہ دیتا ہے تو ضرورت کا وقت معلوم ہے، اس وقت دیتا ہے، اور جتنی ضرورت ہے اتنا دیتا ہے، اس سے کم نہیں دیتا ہے. اور دینے کے بعد اس پر کچھ اس کا بدل کا مطالبہ نہیں ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں دو. آئی بات سمجھے نا. نہیں اللہ میں یہ کہتے تھے کہ دیکھو جب مہینے میں تنخواہ پاؤ یا مزدوری کرتے ہو شام کو تنخواہ پاؤ یا دکان سے لوٹو تو آنے کے بعد 20 رکعت پڑھا کرو. ایک مہینہ تو 20 رکعت پڑھنے میں آفت ہو جاتی ہے کہ روزانہ کا 20 رکعت پڑھتے. آئی بات سمجھنا. کچھ نہیں کہا انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا بس میرے احکام پر عمل کرتے رہو، جو کچھ کماؤ اسی میں سے خرچ کرتے رہو، اسی میں سے خرچ کرتے رہو. تو اس لیے تم نیک راہ میں خرچ کرنے میں بخل کنجوسی سے کام نہ لگو، کرتے رہو. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن کی یاد کرو جب وہ سب کو اکٹھا جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. عرب کے کچھ قبیلے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور اپنے گمان کے مطابق ان کی پوجا بھی کرتے تھے. تو فرشتوں نے معاذ اللہ کہا نہیں، وہ تو اس کے خلاف تھے. جیسے ایک جگہ آیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پکڑیں گے اللہ تعالیٰ، کیا ہم نے کہا تھا ان کو؟ کیونکہ آپ تو جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں نے کہا تھا. تو ان مشرکین کو جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو محجوج کرنے کے لیے یا ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے، سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا اہؤلاء کانوا یعبدون، کیا لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، مطلب تم عبادت کرواتے تھے ان سے؟ قالوا سبحانک، فرشتے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی مخلوق ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. وہ کہیں گے بار الہ آپ تو پاک ہیں، ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. انت ولینا من دونہم، ہمارا تعلق آپ ہی سے ہے، ان سے نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق آپ ہی سے ہے کہ ہم آپ کے عابد ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ سب ہماری نہیں بلکہ جنات شیطانوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اکثرہم بہم مومنین، ان میں سے اکثر جناتوں ہی اور شیطانوں ہی پکے معتقد تھے، انہیں پر ایمان رکھتے تھے. تو اگرچہ وہ اپنے گمان کے مطابق فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ سبق سکھایا تھا انہیں شیطانی نے، یہ سبق سکھایا تھا انہیں شیطان اور
جن ہی نے، یعنی آج کل کی اخباری زبان میں ماسٹر مائنڈ جنات ہیں، ہے نا؟ تو اب ماسٹر مائنڈ کی پکڑ ہو جاتی ہے نا، تو وہاں بھی انہی کی پکڑ ہو جائے گی. تو فرشتے کہیں گے اللہ میاں ہم نے کہاں ان سے، آپ تو جانتے ہی ہیں ماسٹر مائنڈ تو حضرت جن تھے، اس میں یہ شیطان یہی ان کو ورگلاتا تھا، ان کو بہکاتا تھا یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو حقیقت ہماری نہیں، یہ اسی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے کہ اس کا کہنا مانتے تھے، یہ اسی کے متقی تھے، اسی میں ایمان رکھتے تھے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. تم نے جس گمان میں ان کو دیوی دیوتا مان کر ان کی پوجا کی تھی، ان کی عبادت کی تھی کہ کل ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے، ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، تو سن لو کہ آج تم میں سے ایک دوسرے کا نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہے. اگر نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور پھر فرماتے ہیں نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التی کنتم بها تکذبون. اور ہم ظالموں سے یعنی مشرکوں سے، ظالموں سے مراد مشرک ہیں، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. تو ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ اس آگ کا عذاب، اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھلایا کرتے تھے، جس کو تم جھلاتے تھے، اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. دیکھو یہ چوٹ لگ رہی ہے کہ نہیں، دیکھو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں. اب ہو رہی نا تکلیف، تم تو کہتے تھے کچھ ہے ہی نہیں، اگر کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں تکلیف ہو رہی ہے. مشرکین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس سب کے بعد کہ یہ سب کچھ سنانے کے بعد بھی قرآن کی آیات جو نہایت واضح ہیں اور جو کھلی کھلی مثالیں دے کر ان کو سمجھا رہا ہے، ان آیات کو سننے کے بعد بھی ان کا حال یہ ہے مشرکین مکہ کا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں جو کہ بالکل کھلی ہوئی واضح ہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. تو کہتے ہیں یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تم کو اس چیز سے روک دے جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخانہ بات یہ سب کہا کرتے تھے، اور آج تو اس سے بڑی بڑی بات کہہ رہے ہیں لوگ. اور اس وقت کے لوگ عذاب سے نہیں ڈرے، یہ تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا، ان کو عذاب سے کیوں ڈرائے؟ حالانکہ ان کو عذاب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے نہیں. آج جو روزانہ اور ہر گھڑی عذاب کے نمونے دنیا میں نظر آتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے. وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک جھوٹ ہے جو کر لیا ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور کافروں نے حق کے بارے میں، یعنی قرآن، حق سے مراد قرآن ہے، قرآن کے بارے میں جب ان کے پاس قرآن آیا تو کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. انہیں لوگوں نے جب کہا کہ تم کہتے ہو کلام الہی نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ ہے جو گڑھ لیا ہے انہوں نے، تو آخر اس کو سن کر لوگوں پر یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ قرآن کا اعجاز تو آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی قرآن کا اعجاز ایسا ہی ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، جب ایک خوش الحان قاری تلاوت کرنے لگتا ہے تو وہ بھی مدہوش ہو جاتے ہیں، وہ بھی مدہوش ہو جاتے ہیں. ارے کوئی خوش الحان مؤذن اگر اذان دیتا ہے تو لوگ کھڑے ہو کر سننے لگتے ہیں. ایک واقعہ پڑھا تھا کہیں کہ انور سادات جو مصر کے وزیر اعظم تھا، حالانکہ کچھ دینی آدمی نہیں تھا، وہ ایک بہرا تھا تو مسلمان. ایک دفعہ روس جانا ہوا تو وہاں لوگوں نے بہت مذاق اڑایا کہ قرآن کو اللہ کلام سمجھتے ہوئے یہ وہ. تو بہرحال تھا تو مسلمان کے گھر کا بچہ. تو دوبارہ جب پھر کسی موقع پہ جانا ہوا تو وہ قاضی عبدالباسط بہت مشہور تھے نا زمانے میں، انہی کے زمانے میں تھے قاضی عبدالباسط. تو اب دفعہ اس ڈیلیگیشن میں اپنے ساتھ قاضی عبدالباسط کو بھی لے گئے درسادہ. اور جب سب کچھ ہو آ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا سا اجازت دیں تو ان سے ہم کچھ سنانا چاہتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ بھی صدر تھا ایک حکومت کا. قاضی عبدالباسط نے
قرات شروع کر دی. انہوں نے ادھر قرات شروع کی اور ادھر سب کی گردن جھک گئی. جب تک قرات کرتے رہے یہ سب نہایت خاموشی کے ساتھ سنتے رہے, بالکل جیسے سر پر چڑیا بیٹھ گئی ہو. جب تلاوت ختم ہو گئی تو حضرت سادات نے کہا یہ بتائیے آپ لوگ اتنی دیر خاموش کیوں رہے؟ یہ کیفیت آپ کے اوپر کیوں تاری رہی؟ کیا آپ سمجھ رہے تھے کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ اس کا مطلب معنی سمجھ رہے تھے آپ؟ جو آپ کے اوپر یہ کیفیت تاری رہی کیوں رہی یہ کیفیت تاری؟ یہی وجہ ہے جو ہم اس کو کلام اللہ مانتے ہیں. یہ اللہ کے کلام ہونے کی یہ تاثیر ہے. تو وہ جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ سب سمجھتے تھے اس حقیقت کو کہ انسانی کلام نہیں ہے, خوب اچھی طرح جانتے تھے, اعتراض بھی کرتے تھے, تنہائی میں اقرار بھی کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کہ ان کی من گھڑت ہے دوسروں کو بہکانے کے لیے. اور جب یہ ہوتا تھا کہ اگر من گھڑت ہے تو اتنا اس میں تاثیر کیسے پیدا ہو گئی, اثر کیسے اس میں اتنا آ گیا, تو کہتے تھے کہ انہذا الا سحر مبین, یہ خدا ہوا جادو ہے, جادو کر دیتے ہیں, یہ جادو کر دیتے ہیں, اس لیے اثر اس کو سنتے ہی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو یہ سب بکواس کرنے کے بجائے یہ چاہیے تھا کہ شکر گزار ہوتے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. یہ اس لیے شکر ادا کرتے کہ آپ سے پہلے ان کے ہاں کوئی کتاب نہیں آئی, کوئی پیغمبر نہیں آیا آپ سے پہلے, اور قرآن سے پہلے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی. یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آتی, کوئی پیغمبر آتا تو ہم, دوسری جگہ فرمایا بھی ہے, تو ہم زیادہ تو ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور ایمان لاتے اور اطاعت کرتے. تو جب ان کے پاس ایک رسول آ گیا, ایک کتاب آ گئی, جبکہ اب تک ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی, وہیں اغل بغل میں یہود و نصارہ تھے, ان کے پاس کتابیں تھیں جیسی بھی تھیں, محرفی سے ہی تحریف شدہ سے ہی, اسی بنا پر وہ اپنا علمی روب بھی جمایا کرتے تھے ان کے اوپر. تو ان کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں جس کو پڑھتے پڑھاتے ہوتے. یہ آج سے پہلے کوئی رسول بھی ان کے پاس نہیں آیا, بس سنی سنی باتیں جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے تھی وہ چلی آ رہی تھی. تو اس بنا پر جب آپ تشریف لائے اور قرآن لے کر تشریف لائے تو ان کو بڑا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, بڑا احسان ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس بھی کتاب آ گئی, اور ایسی آ گئی جس نے سب کا صفحہ لپیٹ دیا, اور ہمارے پاس بھی رسول آ گئے, اور ایسے آ گئے جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے, سب ادیان سابقہ کو منسوخ کر دیا انہوں نے. ان کو احسان ماننا چاہیے تھا, لیکن بجائے احسان ماننے کی ایسی سی باہی تباہی باتیں بک رہے ہیں. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا, اور ہم نے ان کو نہیں دی تھی کوئی کتابیں کہ جس کو یہ پڑھتے پڑھاتے رہے ہوں. وما ارسلنا علیہم قبلک من نذیر, اور ہم نے آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی زر سنانے والا نبی و پیغمبر بھی نہیں بھیجا تھا. اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ اب مل گیا, یہ دونوں چیزیں مل گئیں تو یہ احسان مانتے, اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے. لیکن بجائے سے یہ واحد واحد بک رہے ہیں. تو کیا انہیں پتہ نہیں کہ ان سے پہلے جن قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا؟ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. جو لوگ ان سے پہلے تھے, جو امتیں ان سے پہلے تھیں, انہوں نے بھی جھٹایا اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے نبیوں کو. اب ان سے بہت طاقتور تھے, جسمانی طاقت میں بھی, مالی طاقت میں بھی, اولادی طاقت میں بھی ان سے بہت آگے تھے. یہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم, یہ تو جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا, جو کچھ ان کو مال دولت اولاد قد و قامت جسمانی قوت وغیرہ وغیرہ ان کو جو دی تھی, اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے. یہ جو اس وقت ہیں 10ویں حصے کو عام طور سے مفسرین نے صحیح ترجمہ کیا معشار کا, لیکن صاحب روح المعانی کے بقول اس کا ترجمہ 1000واں حصہ بھی ہو سکتا ہے, کہ 10ویں حصے کو نہیں بلکہ 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے. بتائیے, آپ نے سنا کہ قوم عاد کے لوگ کیسے لمبے چوڑے تھے, قوم سمود کے لوگ کیسے تھے, کیسے محلات ان کے کھنڈرات اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ بات تو ایسا نہیں ہے, نہ ویسی ہریالی ہے. تو
جب ان لوگوں نے جھلایا تو باوجود اتنے طاقتور ہونے کے ان کی یہ درگت بنی. یہ تو چپیتی کا شربہ بھی نہیں ہے, ان کو ٹائم نہیں لگتا ہے. فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر, ان لوگوں نے میرے رسولوں کو جھلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب. کیا آج ان کا نام و نشان مٹ گیا. قل انما اعیدکم بواحدہ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, یہ آخری بات ہے, تمہیں ایک آخری بات ہے اس کی نصیحت کرتا ہوں. یہاں بھی کئی تفسیریں ہیں لیکن میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا, جو بات زیادہ واضح راجہ اس کو بیان کر دیتا ہوں. وہ ایک بات کیا ہے, ان تقوموا للہ ہے, یہ کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ مطلب نہیں کہ بیٹھے ہو دوڑ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ مطلب مستعد ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. جیسے کہتے ہیں نا بھائی سنو تم کھڑے تو ہو پہلے, تو دیکھو کتنے مددگار تمہارے ہو جاتے ہیں. تو فرمان ہے کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, دو کر کے اور ایک کر کے, مطلب تم تیار ہو جاؤ اللہ کے واسطے غور و فکر کرنے کے لیے. غور و فکر میں آدمی کی طبیعتیں مختلف ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اکیلے بیٹھ کر سوچتے ہیں تو صحیح نتیجے تک پہنچ پاتے ہیں, اس میں جی لگتا ہے ان کا زیادہ اکیلے سوچنے میں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دو آدمی مل کر غور و فکر کریں گے تو زیادہ ان کو طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. پڑھنے میں بھی لڑکوں کی طبیعتیں مختلف. بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک 2-4 لڑکے مل گئے ڈسکشن نہ کریں, جس کو ہمارے ہاں مدرسے میں تکرار اور مذاکرہ کہتے ہیں, اس وقت تک ان کے ذہن نہیں کھلتا. بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ اکیلے ہی پڑھتے ہیں, اسی میں ان کو سمجھ میں آتا ہے, اسی میں جی لگتا ہے, اسی میں تیاری ان کی اچھی ہو پاتی ہے نا. طبیعتیں مختلف ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں تاکہ تم صحیح نتیجے تک پہنچنے میں آسانی پا سکو. یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے, تیار ہو جاؤ, دو اور ایک. ثم تتفکروا, پھر غور و فکر کرو, پھر سوچو. ما بصاحبکم من جنہ, کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ان حضرت کو جنون ہو گیا ہے, سحر ہو گیا ہے, ساحرانہ باتیں کر رہے ہیں, تو تم اکیلے چاہے بیٹھ کر سوچ لو اور چاہے دو آدمی مل کر سوچو کہ نہیں ہے تمہارے ان صاحب کو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون. 40 سال کی ان کی زندگی تمہارے سامنے آئینے کی طرح ہے. اس آئینے میں کہیں ایک بال برابر دھبا نہیں ہے. آج 40 سال تک تم ہی ان کو الامین الصادق کہتے رہے ہو. اتنا بڑا اختلاف تمہارے اندر ہوا حضر اسود رکھنے کا, نصب کرنے کا, تو تم نے جب ان کو دیکھا تو کہا ہذا الامین ہذا الصادق رضینا, ہم راضی ہیں ان کے فیصلے پر. یہ وہی ہے 40 سال تک تم نے ان کی زندگی دیکھی جو آئینے کی طرح بے داغ تھی, اور آج جب انہوں نے ایک حق بات کی دعوت تمہیں دی تو تم کہتے ہو کہ جنون ہو گیا ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین ید عذاب شدید, یہ تو صرف ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہارے لیے اس کا ڈر سنانے والے ہیں, ایک وارننگ دے رہے ہیں تمہیں کہ ایک سخت عذاب آنے والا ہے اگر تم نے حق پرستی کا مظاہرہ نہ کیا. اور سنو, یہ صرف تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں تمہاری ہمدردی میں, جس پر تم سے یہ کوئی فیس نہیں مانگ رہے ہیں. تو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر, آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگی, اس کا کوئی بدل بھی نہیں مانگا, کوئی فیس بھی نہیں مانگی. فہو لکم, اگر ہم نے کوئی فیس مانگی ہو تم سے تو وہ فیس تمہاری ہی ہے, تم اپنے ہی پاس رکھو, ہم نے مانگی کہاں. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. وہو علی کل شیء شہید, اور وہ ہر چیز کو خوب دیکھ بھال رہا ہے, سب کچھ جانتا ہے. قل ان ربی یقذف بالحق, آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب, میرا پروردگار حق کو پھینک رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ حق اوپر سے نازل فرما رہے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے حق نازل فرما رہے ہیں, قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں, وحی ربانی آ رہی ہیں.
دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو اس طرح پھینک رہا ہے باطل کے اوپر کہ باطل چکنا چور ہو جائے گا، حق غالب ہو جائے گا. دونوں مطلب اس کے بتائے گئے ہیں. علام الغیوب، وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. قل جاء الحق ویبدو الباطل ما یعید، آپ کہہ دیجئے کہ اب تو حق آ چکا، حق آ گیا اور باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا رہا، وہ باطل اب کسی لائق نہیں رہ گیا. یہی وہ آیت ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حرم شریف میں داخل ہوئے تو بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور یہی آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے. قل ان ضللت فانما اضل نفسی، آپ کہیے کہ اگر میں بے راہ ہوں تو اپنی ہی جان کو نقصان کر رہا ہوں بے راہ ہو کر کے. وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر راہ ہدایت پر ہوں تو اس وجہ سے ہوں کہ میرے رب نے میری طرف جو وحی بھیجی ہے. تو یہ بھی الہی ہے، یہ جادو اور سحر نہیں ہے، نہ میری من گھڑت ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک وہ سننے والا ہے اور قریب ہے بالکل. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ حیرت انگیز موقع اگر آپ دیکھیں تو حیرت میں پڑ جائیں جب یہ گھبراہٹ مبتلا ہوں گے تو نہ چھوٹ کر کہیں نکل سکیں گے کہ بھاگ جائیں اور قریبی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے. اس سے مراد یا تو میدان حشر ہے کہ میدان حشر میں جب یہ بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے اور یہ چاہیں گے عجیب گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، بھاگنا چاہیں گے تو بھاگنے کی جگہ نہیں، اور جہاں ہوں گے وہیں پکڑ لیے جائیں گے، جہاں ہوں گے وہیں پکڑ لیے جائیں گے. یا پھر یہ اس سے مراد جانکنی کا وقت بھی ہو سکتا ہے، موت کا وقت بھی، کہ جب فرشتے آ جائیں گے اور عالم غیب عالم شہود بن جائے گا اور اس وقت ایمان لانا چاہیں گے اور اس وقت بھاگنا چاہیں گے تو فرشتوں کی پکڑ سے نہ بھاگ سکیں گے اور وہیں دھر دبوچ لیے جائیں گے. وقالوا آمنا به، اس وقت کہیں گے ہم ایمان لائے اس کے اوپر. کب؟ یا تو بحشر کے میدان میں یا جان نکلنے کے وقت کہیں گے ہم ایمان لائے، جان نکلنے کے وقت بھی کہیں گے وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہاں ہے ان کو ہاتھ سے پکڑ لینا دور کی جگہ سے. تراوش کہتے ہیں کہ ہاتھ بڑھا کر کے کوئی چیز پکڑ کے لے لو. تو ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایمان لانے کی جگہ دنیا تھی، اب دنیا دور چلی گئی، اب تم دنیا آخرت میں آ گئے. اب ہاتھ لپکا کر کے ایمان کو نہیں پکڑ سکتے. ایمان پکڑنے کی، ایمان حاصل کرنے کی جگہ جو دنیا تھی اب تو تم یہاں پہنچ جائے، اب وہاں تک تمہارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، وہ دور جگہ ہو گئی ہے. وہ وقت کفروا بہ من قبل، حالانکہ اور ان لوگوں نے اس سے پہلے اس کا کفر کیا ہے، اس کا انکار کیا ہے. اب آج جب سب چیزیں سامنے آ گئیں تو اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. اب کچھ نہیں ہوگا. وَيَضِفُونَ بِالْغَيْبِ مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور جگہ سے یہ اٹکل پچو کی باتیں کیا کرتے ہیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے درمیان اور جو کچھ ان کی خواہش اور آرزو ہے اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی. اب تو خواہش کیا ہے؟ ایمان لانے کی. اب تو خواہش ہے، اب تو آرزو ہے ایمان لانے کی، لیکن ایمان تو دور چلا گیا، ایمان لانے کی جگہ دور چلی گئی، اس لیے اب رکاوٹ ڈال دی جائے گی. اب ایمان یہ نہیں لا سکتے، اب توبہ قبول نہیں ہے. جیسا کہ انہی جیسے لوگوں کے ساتھ پہلے ہوا ہے، ہو چکا ہے، اور ان کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ لوگ ایسے شک میں تھے جو تردد میں ڈالے ہوئے تھا، ایسے شک میں تھے جو تردد میں ڈالے ہوئے تھا. یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ مومن کو تو بہرحال آخرت پر یقین ہے نا، نہیں، جنت ہے، جہنم ہے، ثواب ہے، عذاب ہے، فرشتے ہیں نعمتوں کے دینے والے بھی، عذاب و سزا کے دینے والے بھی. اللہ رزق رساں ہے، مومن کا اس پر ایمان ہے، کوئی شک تو نہیں نا. شک ہو جائے تو مومن کہاں ہے. لیکن آپ یقین جان لیجئے کہ کسی کافر ملحد زندیق مشرک کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، اللہ رزاق نہیں ہے، توحید کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شرک ہی صحیح ہے.
جیسے مومن کو یقین ہے بالکل ایک طرفہ یقین ہے، اس میں کسی تردد کی گنجائش ایسی مشرکین کو، کفار کو، ملحدین کو، زنادقہ کو اور بدینوں کو جس طریقے پر ہیں اس طریقے کا حق ہونے کا یقین نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں انہم کانوا فی شک مریب، یہ ایسے شک میں تھے جو ان کو تردد میں ڈالے ہوئے تھا. یہ خود تردد میں رہتے ہیں، اس لیے جب کوئی حق ہو اور توحید کا ماننے والا ان کے سامنے توحید کے حقائق بیان کرتا ہے تو ان کے خیالات میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے. اصل میں کمی ہماری ہے کہ ہم یہ کام کر نہیں پاتے، ورنہ ان کے یہاں بھوچان آنے میں یا بھوچان لانے میں کچھ دیر نہیں ہے. اسی آیت جو سورہ سبا ختم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی حقیقت، ایمان اور تصدیق کی حقیقت، اپنی معرفت سچی عطا فرما دیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اور اپنی استعداد اور اپنی ذہانت کو استعمال کرنے کی اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام چیزوں کو قبولیت کے شرف سے نوازیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.